السلام علیکم۔ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ فیصلہ آیا ہے۔ یہ بل کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور کیا اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا یا نہیں، یہ سارے سوالات ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں بدنیتی کی بنیاد پہ ایک اچھا بل بنا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی جو منشا تھی وہ یہ تھی کہ بندیال کے اختیارات کم کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، اور مین اس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس کے پاس جو بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کو لے لیا جائے اور اس کو تقسیم کیا جائے، یعنی دو سینئر موسٹ ججز کے ساتھ مشورے کا پابند کیا جائے۔ اس وقت جسٹس بندیال نے 8 رکنی بینچ پہ اس پہ سٹے دے دیا تھا، اور اس کو یہ جو بال ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ آنے والے جج تھے، اور بندیال صاحب نے بڑے ہوشیاری سے یہ فیصلہ ان کے آنے تک محدود کر دیا۔ اب 4-5 سماعتیں ہوئی ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کر دیا کہ اس کو میڈیا پہ براہ راست نشر کر دیا، جس سے عوام کو ہر جج کی اہلیت کا بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے اور واضح نظر آ رہا ہے۔ اس بل کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور مختلف وکلاء تنظیمیں عدالت گئی تھی اپیل کرنے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ آئین میں تبدیلی صرف 2/3 میجارٹی سے ہو سکتی ہے۔ سادہ اکثریت سے آپ آئین میں اس طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن اب چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، چیف جسٹس بندیال کا، اور یہ راستہ کھل گیا کہ کل کو کسی کے پاس اکثریت نہ بھی ہو اسمبلی میں تو سپریم کورٹ کے اختیارات اور اس طرح کے معاملات پہ فیصلے کر سکیں گے، اور اس کو سپریم کورٹ انڈو اس لیے نہیں کر سکتی کہ اب یہ فل کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں پارلیمنٹ بالادست ہے۔ اس میں ایک اہم شق تھا، اور وہ پرسن سپیسیفک تھا۔ پرسن سپیسیفک یہ تھا کہ تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ باقی فیصلہ جو آیا تھا وہ 10-5 کی اکثریت سے آیا تھا، لیکن یہ فیصلہ 8-7 کی بدترین شکست چیف جسٹس کو ہوئی، اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں کسی بھی چیف جسٹس کو اس طرح کی شکست نہیں ہوئی تھی جس طرح اس ایک پوائنٹ پہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہوئی۔ مسلم لیگ نون قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہی یہ ڈنڈورا پیٹ رہی تھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو وہ اپنا بندہ ہے، اور مسلم لیگ نون کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور ان کے لیے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا راستہ کھل جائے گا۔ لیکن اس پوائنٹ پہ ان کو بدترین شکست ہو گئی، اور ججز نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ اپیل کا حق پرانے ماضی کے مقدمات میں نہیں ہوگا، آئندہ کے مقدمات میں ہوگا۔ تو جو نواز شریف وغیرہ سوچ رہے تھے کہ ہم آئیں گے اور ایک ہی لمحے میں قاضی فائز عیسیٰ ہمارے سارے مقدمات کو ختم کر دیں گے اور ہمارے لیے راستہ کھل جائے گا، وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ اور اسی پریشانی میں ابھی تک کوئی 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نون کا اس فیصلے پہ نہ مٹھائیاں بانٹنے کا کوئی آپ نے سنا ہوگا، اور تنقید بھی بہت ہی احتیاط سے کر رہے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قاضی فائز عیسیٰ تو اپنا بندہ تھا، اس نے ہمارے ساتھ کیا، لیکن اس معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ بھی باقی ساتھی ججوں نے باندھ دیے تھے کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو تو الاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ جو شک ہے کہ تاحیات نااہلی کا فائدہ جو جہانگیر ترین اور نواز شریف کو ملنا تھا اس کا دروازہ بند کر دیا۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔